بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے چاہا تو قریب ہے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال طریق انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے، جس کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال مویشی کافی زیادہ ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اگر اللہ پاک کا فضل کرم ہوا تو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے گا، تو اس مالک کا ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب، نبوت اور رسالت پر فائز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، جو قبول ہوئی، اور ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، تو ہم نے اسے عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرف آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ معززین کرام، دنیا میں انسان کو دو ہی چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک انسان کو جان اور دوسری اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ نمرود لعین، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا آج کے بعد کوئی بھی نہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آخر جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو شاعر مشرق علامہ اقبال کی روح یہاں تڑپی اور کیا خوب کہا: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عقل ابھی بھی تماشا دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا: اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جان کے بعد اولاد کی باری آتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین مکہ میں پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: اللہ کے پیارے خلیل، منشاء الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو وہیں ٹھہرایا۔ کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر انہیں واپس آنے لگے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ پاک کے پیارے خلیل علیہ السلام، کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا: اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے: اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی،
تیرے حرمت والے گھر کے پاس کعبۃ اللہ، اے ہمارے رب اس کے لیے وہ نماز قائم کر۔ اے پروردگار، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت سید حاجرہ کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا۔ سید حاجرہ علیہ السلام بھوک کے وقت کچھ کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت پانی پی لیتی، یہاں تک کہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ آپ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی کا نام و نشان تک نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام واپس بچے کے پاس آئیں اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ السلام جن دو پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئی، ان دو پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سید حاجرہ علیہ السلام 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں تاکہ میری برگزیدہ پیاری بندی سیدہ حاجرہ کی سنت کو زندہ رکھے۔ ان دو پہاڑیوں کو اللہ پاک نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب سیدہ حاجرہ کو دوسری پہاڑی سے بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آتی ہیں اور ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں میں وہاں پر پانی کا ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ پھر یہ خیال آیا اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخرکار آپ علیہ السلام نے اس پانی کے ارد ایک آڑ بنائی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت سیدہ حاجرہ نے کہا تھا، زمزم، ٹھہر پانی ٹھہر، یہ وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی سارے کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام پانی سے خود بھی سیراب ہوتی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزر گیا، آب زمزم بہنے لگا، دور جنگل سے پرندے اپنی پیاس بجانے کے لیے اس پر منڈانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ جو آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے قبیلے والوں کو پانی کی خبر دی تو وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا۔ انہوں نے سیدہ حاجرہ سے اجازت لی اور وہاں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور موقع موزمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ذی الحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا، جس سے آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو بھی یہی خواب دیکھا، جب اس میں آپ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے، اے خلیل اللہ تعالیٰ، اے خلیل علیہ السلام، قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا، صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8 ذی الحج تک یہی خواب کا سلسلہ جاری رہا۔ رات کو خواب میں حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرو، ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیتے۔ جب 8ویں شب میں خواب دیکھا اور قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، کیا شے قربان کروں؟ حکم ملا، اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل علیہ السلام
متفکر ہو گئے۔ 9 ذی الحج کو خواب دیکھا، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحج کی رات کو پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحج کی صبح کو آپ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان لعین حضرت اسماعیل کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ جب شیطان مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرمائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان دی اسی کی تھی، حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خلیل کے عزم سے بے بس ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیے اور فرمایا، اے شیطان لعین، دور ہو جا میری نظروں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جو بات آپ علیہ السلام نے کہی اسی کی گواہی اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، مجھے آپ علیہ السلام انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب باپ بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان، میری کچھ وصیتیں قبول فرمائیں۔ وہ وصیتیں یہ ہیں، ابا جان، پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں محبت پادری کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس فریضے سے نہ رہ جائے، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیں یا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا
پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر دے مارا، پتھر کو چھری نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تیرے نرم و نازک گلے کو بھی نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی، اے اللہ تعالیٰ کے خلیل، جس وقت آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ علیہ السلام کو کیوں نہ جلایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کو تو ایک دفعہ حکم ہوا نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلقوم کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چھری چلائی، گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، شک ہم نے پکارا ہے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، یا ہم نیکوں کو یوں جزا دیتے ہیں؟ بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ تب ہر سال اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔ اور وائس آف اسلام کی طرف تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔